کسے کیتا ایسے خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی کی ہم حمد و ستائش کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پہنچے تو وہی کام اس نے کہا جو کام باپ کرتا ہے میں بھی ویسے کرتا ہوں. جیسے باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں. جو کام باپ کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہوں. اور جب بھی خدا آتا ہے تو عجیب کام کرتا ہے. اس لیے اس کا نام عجیب ہے کیونکہ وہ عجیب کام کرتا ہے. لکھا ہے کہ ہم نے کسی بک میں یہ ذکر ہے بائبل میں کہ ہم نے بچپن سے بلکہ لکھا ہے کہ جب سے بنی آدم دنیا میں یعنی کہ قائم ہوئے ہیں تب سے ہم نے کسی جنم کے اندھے کو آنکھیں کھولتے نہیں دیکھا. تو جب خدا آیا اس نے آنکھیں کھولی. یہاں ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ جب خدا آتا ہے تو بڑے بڑے کام کرتا ہے. اب اگر ہم یسایہ کی کتاب میں سے پڑھیں گے تو وہاں بھی ہمیں ان باتوں کی سمجھ ملے گی. 35 باب کی اگر ہم تین آیت سے شروع کریں گے تو لکھا ہے کہ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو. ان کو جو کچھ دلے ہیں کہو ہمت باندھو مت ڈرو. دیکھو تمہارا خدا سزا اور سزا لیے آتا ہے. ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا. نشانی کیا ہوگی؟ خدا کے آنے کی نشانی کیا ہے؟ اس وقت اندھوں کی آنکھیں ور کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے. تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکلیاں بنیں گے اور گونگے کی زبان گائے گی. کیونکہ بیابان میں پانی اور دہشت میں ندیاں پھونک نکلیں گی. بلکہ سیراب تالاب ہو جائے گا اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی. گیدڑوں کی مانندوں میں جہاں وہ پڑے تھے اور نل کا ٹھکانہ ہوگا. اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی جس سے کوئی نفاذ گزر نہ کرے. لیکن یہ مسافروں کے لیے ہوگی احمق بھی اس میں گمراہ نہ ہو. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم کون سی پوچھتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں خود ہی غور کر لینا کہ ہم کون سی پوچھتے ہیں. کیونکہ یہاں تو لکھا ہے کہ وہاں احمق بھی گمراہ نہ ہو. جو احمق ہے جنہیں بالکل سمجھ نہیں آتی وہ بھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو ہم نے دیکھنا کہ ہم کون سا زمانہ میں ہیں. یہاں تو احمق بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اتنے کام دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی لکھا ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوں گے. تو اگر ہم آج اس زمانہ میں رہتے ہوئے بھی گمراہ ہیں تو پھر ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم کلام سے بہت دور ہیں. ہم کلام سے بہت دور ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ وہاں احمق بھی گمراہ نہ ہوں گے. اس وقت احمق بھی گمراہ نہ ہوں گے. اگر اب تک ہم گمراہ ہیں تو ہم خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہم کلام سے بہت دور ہیں. کیونکہ لکھا ہے کہ جب یہ خداوند آ جائے گا تو احمق بھی گمراہ نہ ہوں گے جو دیکھیں گے اور سنیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم احمقوں سے بھی بڑھ کر ہیں اگر گمراہ ہو. آپ نے خود ہی اندازہ لگا لینا ہے کہ خداوند کے کلام میں تو لکھا ہے کہ احمق بھی گمراہ نہ ہوں گے. تو ہم پھر احمقوں سے بڑھ کر ہوں گے اگر گمراہ ہوں. کیا لکھا ہے کہ میرے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ خداوند کہتا ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. کیا ہمارا ایمان شفاف ہونے جیسا ہے؟ اگر ہمارا ایمان ایسا ہے تو اس کے لیے کوئی کام نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے کیس سننے بھی آئے, ایسے کیس
آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو، ظاہر ہے جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی مشکل میں ہوتا ہے وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے ٹھیک ہونے کی. تو ہمارے پاس ایک کیس ایسا آیا، میری اپنی پیدائش سے اس کی عمر زیادہ تھی، تب سے اس بہن کے اندر وہ بری روح تھی. 37 سال، میری عمر 37 سال نہیں ہے، ابھی 35ویں سال میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری پیدائش سے پہلے یعنی کہ میری پیدائش سے 2-3 سال پہلے ابلیس نے اسے پکڑا. تو اب دیکھیے کہ میں اس وقت پیدا نہیں ہوا. تو اسی جگہ پہ وہ بہن آئی، تو خدا کے کرم سے وہ بہن آزاد ہوئی، اس نے شفا پائی. تو دیکھو ابھی 35-37 سال میں کیا انہوں نے کوئی کوشش نہ کی ہوگی؟ بہت جگہ پہ کوشش کی ہوگی، لیکن خدا نے یہاں اس کے لیے بندوبست کیا. پھر میں نے دیکھا 40 سال سے ایک کیس میرے پاس آیا. 40 سال سے اس شخص میں ایک بیماری تھی، 40 سال سے. تو جب وہ بندہ سامنے آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے بارے میں خدا نے جیسا خواب میں رویا میں سمجھایا تھا اسی طرح اس کے اوپر جیسے ہاتھ رکھا گیا تو میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ تھوڑے دنوں تک ٹھیک ہو گیا. اس نے کہہ دیا کہ بالکل، اس نے گواہی دے دی کہ میں بالکل ٹھیک. ہاللیلویہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری پیدائش سے پہلے کی وہ بیمار ہے. یہ ایک وقت ہوتا ہے، خدا نے کس کے ہاتھ میں وہ کام رکھا ہے، کس کے ہاتھ سے اس نے کرانا ہے. یہ کوئی میری ایسی مجھ میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدا کی بات ہے جس نے وہ کام کرانا ہے اس سے. نہ یونا میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، موسیٰ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن بات تو اس کی تھی جس نے اس سے کام نہیں کیا. ہاللیلویہ. موسیٰ بھی جان چھڑا رہا ہے کہ یہ کام کسی اور کو کیا دے، لیکن خدا نے اسی سے کرانا تھا. یونا جو تھا وہ بھی جان چھڑا رہا تھا، اسے ننوا میں بھیجا جا رہا ہے، وہ تسلیس میں جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جان چھڑا رہا تھا، تو خدا نے اسی سے کام کیا. اب یہ آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پشت کے لیے بھی خدا نے کوئی کام رکھا ہے. اس پشت کے لیے بھی خدا نے کوئی کام رکھا ہے. دیکھنا کہ کیا ہم اس کے کام کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ اس پشت کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے سر آسمان کی طرف. ہاللیلویہ. اس پشت کے لیے جو پیغام یہ ہے کہ اپنے سر آسمان کی طرف اٹھانا ہے، کیونکہ تمہاری مخلصی اوپر سے. ہاللیلویہ. ہماری مخلصی اوپر سے آ رہی ہے، اس لیے ہم نے اپنے سر آسمان کی طرف اٹھانا ہے، اپنی بلکہ آسمان کی طرف، تاکہ اس پشت میں جو خدا نے پیغام رکھا ہے وہ پورا ہو کہ تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، جوان رویا دیکھیں گے، اور تمہارے بیٹیاں اور بیٹے نبوت کریں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. یہ اس زمانہ کے لیے پیغام ہے، یہ اخیر زمانہ کے لیے پیغام ہے. اس کے بعد کوئی زمانہ نہیں، یہ آخری زمانہ ہے. اور یہ اس دیکھنا ہے کہ ہم اس زمانے میں یہ پشت کیا کریں، کیونکہ ہر پشت نے ایک اپنا وقت گزارنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسا وقت گزارنا ہے. فیصلہ بے شک آسمان پر ہوگا، لیکن خداوند نے کہا ہے اس زمانہ میں 100 گنا اور آنے والے زمانہ میں ہمیشہ کی زندگی. اس زمانہ میں 100 گنا، لیکن آپ آنے والے زمانہ میں ہمیشہ کی زندگی. اور جو ہماری پوری کوشش ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے، کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا. مجھے موت سے ڈر ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا. اور یہ بات جب میں اپنی زندگی میری تبدیل ہوئی تو میں اس بات سے ڈرا تھا کہ میں ایک دن مر جاؤں گا.
जब मुझे डर आया कि मैं मर जाऊंगा तो मैंने रोना शुरू कर दिया। ये मुझे पता है ये खुदा को पता। तो कहने का मतलब जब फिर मुझे इस बात की समझ आई तो कलाम कहता है कि हम सब नहीं मरेंगे। हालेलुया। कलाम कहता है कि हम सब नहीं मरेंगे। फिर मुझे हौसला मिला, हम सब नहीं मरेंगे, इसलिए कि जब मसीह आएगा अगर हम उस वक्त जिंदा होंगे तो बदल जाएंगे। हालेलुया। हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है कि हम सब नहीं मरेंगे, यानी कि कुछ ऐसी पुश्तें हैं जो नहीं मरेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो मरेंगे नहीं। क्या हम उस पुश्त में तो नहीं? खुश किस्मत है क्योंकि वाह लिखा है कि उनकी पलकें ऊपर उठी है, क्योंकि ऊपर से आएगा ना मसीह, नीचे से तो नहीं आएगा। क्या आप सबका ईमान है? हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारी पलकें ऊपर होनी चाहिए क्योंकि हमारा मसीहा ऊपर से आ रहा है। लिखा है कि ऐ गलीली मर्दों ऊपर क्या देख रहे हो? इसी यीशु को जिस तरह तुम जाते देख रहे हो इसी तरह आते भी देखो। हालेलुया। हालेलुया। कि वो ऊपर देख रहे थे और ऊपर से आते भी देखे। और वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जो मसीह को रूबरू देखेंगे। पौलुस फरमाता है अब आईना में धुंधला दिखाई देता है, उस वक्त रूबरू देखेंगे, उस वक्त रूबरू देखेंगे। हालेलुया। 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 हालेलुया।